सब बेहतर करेगा। दोनों के दरमियान की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह, और आप देखिएगा वो बहुत दूर नहीं है। नहीं अम्मी, मैं सोचूं मैं जॉब कर लूं। अम्मी, अब क्या आप भी मुझसे तंग आ गए? अम्मी का ख्याल है मैंने आके गलती की और मुझे वापस चले जाना चाहिए। पता नहीं मोहब्बत कहाँ सोई हुई है। आज तो मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलेगी। जी अम्मी, आखिर इतने बड़े हादसे के साथ वो कैसे यहाँ रुक सकते थे? जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। भाभी के जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई। मुझे आज आना था लेकिन मैं आ नहीं सकूंगी क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल लेके आए हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है। मैंने कहा मैं बता दूं 1-2 रोज में आऊंगी। क्या बात कर रहे हैं? आपका घर अब मेरा घर भी है, मुझे वापस अपने घर आना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले इक़्तिसाद के बारे में कि स्टोरी किस जानिब बढ़ेगी। सब जानने के लिए इस वीडियो को हमारे साथ देखिए। नाज़रीन, जिस तरह जुगनू ने खुर्रम को मुकम्मल तौर पर अपने इश्क के जाल में फंसा रखा है, खुर्रम सिर्फ जुगनू के बात पर अमल करता रहेगा और अब जुगनू खुर्रम के दिल में अपनी बहन के लिए मज़ीद नफ़रत डालते हुए कहेगी कि सिर्फ मेरी जासूसी करने के लिए पीछे लगी हुई है। न जाने इसको मुझसे क्या तकलीफ़ है। मैं तो इसको बहनों की तरह समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसने मुझे भाभी के रूप में अभी तक कबूल नहीं किया और मज़ीद खुर्रम के दिल में अपना जगह पैदा करने का उसी तरह कोशिश करती रहेगी और उसको दवाएं खिलाते हुए उसको जान से मारने का कोशिश करेगी। दूसरी जानिब हमज़ा और सोनिया का यास्मीन के घर जाकर उसके मुतालबे को रिजेक्ट करके वापस आने के बाद सोनिया और हमज़ा दोनों के बीच भी मज़ीद इख्तिलाफ़ात जन्म देंगे। हमज़ा और सोनिया के बीच इख्तिलाफ़ात इस कदर बढ़ जाएगी कि अज़रा को भी शक हो जाएगा। बज़ाहिर तो हमज़ा कोशिश कर रहा होगा कि सोनिया के साथ उसके इख्तिलाफ़ात का किसी और को पता ना चल सके और सबके सामने ये ज़ाहिर करने का कोशिश करेगा कि हम दोनों आपस में ठीक है, लेकिन सोनिया अपने वालिदैन के एहसानात को एक्सेप्ट कर रही होगी और हमज़ा यही समझ रहा होगा कि यास्मीन ये जो कुछ भी कर रही है सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है और आपने मुझे जिस रूप में एक्सेप्ट किया था उसी क्लास में रहते हुए आपको मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता और ख़ुसूसन तुम्हारे घर वालों का। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं कोशिश करूँगा दिन रात मेहनत करके अपने बलबूते पर आपके लिए वो सब देने का कोशिश करूँगा जिसकी आपको ख्वाहिश होगी। लेकिन सोनिया कहेगी कि वो मेरे वालिदैन है, उनके पास जो कुछ है मेरे और मारिया के लिए तो है, उसमें मेरा हक़ है। वो लोग मुझ पर कोई एहसान नहीं करते बल्कि मुझे मेरा हक़ दे रहे हैं और अपने हक़ से मैं पीछे कैसे हटूं। लेकिन फिर भी हमज़ा उसकी कोई बात नहीं मानेगा। दूसरी जानिब जुगनू को इस बात का जब बिनक लग जाएगा कि हमज़ा और सोनिया दोनों के बीच इख्तिलाफ़ात पैदा हो चुके हैं, तो हमज़ा के साथ हमदर्दी करने के लिए कॉल करके कहेगी कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये लड़की आपके काबिल नहीं है। ये अमीर लोग कभी भी किसी के नहीं होते, बस सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के बाद रास्ते बदल लेते हैं। आपने इसके लिए कितनी कुर्बानी दी, मार खाया, क्या कुछ आपने इसको खुश करने के लिए नहीं किया। लेकिन सोनिया के साथ उसके बावजूद भी सोनिया का साथ देती रहेगी और जुगनू को उसी तरह जवाब देगा कि ये हम दोनों का मामला है, इसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। हमारे बीच थोड़े बहुत इख्तिलाफ़ात है जो कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे और हम वापस एक हो जाएंगे। दूसरी जानिब यास्मीन का यही कोशिश होगा कि उस सोनिया और हमज़ा दोनों को अलग कर सके। दर हकीकत वो बदल नहीं चुकी बल्कि सिर्फ अपने इस प्लान के तहत कि हमज़ा और सोनिया दोनों के बीच इख्तिलाफ़ात पैदा करके अपनी बेटी को हमज़ा के निकाह से आज़ाद कर सके।
صرف اسی وجہ سے خود کو بدل کر یہ ظاہر کرنے کا کوشش کرے گی کہ اس نے سب کچھ بھول کر حمزہ اور سونیا دونوں کو قبول کر لیا۔ پہلی بار حمزہ کے منہ سے جھوٹ سننے کے بعد عذرا کہ اس دن ٹریفک میں پھنس گیا تھا، در حقیقت وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا نہیں بلکہ جگنو کو ڈراپ کرنے گیا تھا۔ جب حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو عذرا کا بھی شک پیدا ہو جائے گا حمزہ کے اوپر کہ اس قدر سونیا سے محبت کرنے والا حمزہ اور سونیا کے بیچ اختلافات کا وجہ بھی جگنو ہی لگ رہی ہے، کیونکہ فرحان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ حمزہ اس کا پیچھا کر رہا ہے اور حمزہ نے اس معاملے میں عذرا کو پہلی بار جھوٹ بھی بولا، تو عذرا کا یہی کوشش ہوگا کہ وہ حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ غلط گمانیاں ختم کر کے جگنو سے حمزہ کو دور رکھ سکے۔ لیکن ادھر جگنو کو بھی صرف موقع چاہیے کہ کسی طریقے سے حمزہ کو اپنے جال میں پھنسا سکے، اور جب جگنو کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ اختلافات پیدا ہو چکی ہے تو حمزہ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس کو اپنے جانب مائل کرنے کا کوشش کرتے ہوئے حمزہ سے کہے گی کہ حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ اختلافات پیدا کر کے اپنی بیٹی کو حمزہ کے نکاح سے آزاد کر سکے۔ صرف اسی وجہ سے خود کو بدل کر یہ ظاہر کرنے کا کوشش کرے گی کہ اس نے سب کچھ بھول کر حمزہ اور سونیا دونوں کو قبول کر لیا، کہ یہ امیر لوگ کبھی بھی کسی کے نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو شروع سے ہی کہہ رہا تھا کہ سونیا اس قابل نہیں ہے، لیکن آپ نے میری ایک بات نہ مانی اور اس کی طرفداری کرتے ہوئے مجھے ٹھوکا۔ حمزہ لاکھ مخالفت سونیا کے ساتھ اس کے باوجود بھی سونیا کا ساتھ دیتی رہے گی اور جگنو کو اسی طرح جواب دے گا کہ یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، اس میں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، ہمارے بیچ تھوڑے بہت اختلافات ہیں جو کہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے اور ہم واپس ایک ہو جائیں گے۔ دوسری جانب یاسمین کا یہی کوشش ہوگا کہ وہ سونیا اور حمزہ دونوں کو الگ کر سکے۔ در حقیقت وہ بدل نہیں چکی بلکہ صرف اپنے اس پلان کے تحت ساری زندگی اپنے شوہر آصف کو اپنا غلام بنا کر گھر میں رکھنے والی یاسمین کا اچانک رویے میں بدلی سونیا اور ماریا دونوں یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی والدہ بدل چکی ہے، لیکن آصف تو اس کے رویے سے بخوبی واقف ہے اور وہ کوشش کرے گا کہ یاسمین سونیا اور حمزہ دونوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل بے حد کے آنے والا اقساط کے بارے میں کہ کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، سٹوری کس جانب بڑھے گی، جان لیجئے اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یاسمین کے گھر جا کر حمزہ اور سونیا دونوں دعوت قبول کر کے یاسمین کے بات سے انکار کر کے حمزہ واپس گھر چلا جائے گا۔ والدہ کی جانب سے سونیا کو معافی ملنے کے بعد سونیا بھی بدل جائے گی اور اپنی والدہ اور اپنے گھر والوں کی جانب سے احسانات قبول کر رہی ہوگی، جس کا حمزہ بے حد مخالفت کرتا رہے گا اور سونیا سے کہے گا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری والدہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ آپ نے مجھے قبول جس حالت میں کیا تھا، آپ کو میرے ساتھ اسی حالت میں زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ اپنے والدین کے احسانات لے کر اپنی لائف سٹائل بدلنا۔ ساری زندگی اپنے شوہر آصف کو اپنا غلام بنا کر گھر میں رکھنے والی یاسمین کا اچانک رویے میں بدلی سونیا اور ماریا دونوں یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی والدہ بدل چکی ہے، لیکن آصف تو اس کے رویے سے بخوبی واقف ہے اور وہ کوشش کرے گا کہ یاسمین سونیا اور حمزہ دونوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل بے حد کے آنے والا اقساط کے بارے میں کہ کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، سٹوری کس جانب بڑھے گی، جان لیجئے اس ویڈیو میں۔
नाज़रीन, यास्मीन के घर जाकर हमज़ा और सोनिया दोनों दावत कबूल करके यास्मीन के बात से इनकार करके हमज़ा वापस घर चला जाएगा। पहली बार हमज़ा के मुंह से झूठ सुनने के बाद अज़रा कि उस दिन ट्रैफिक में फंस गया था। दर हकीकत वो ट्रैफिक में फंसा हुआ नहीं बल्कि जुगनू को ड्रॉप करने गया था। जब हमज़ा और सोनिया दोनों के बीच इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाएंगे तो अज़रा का भी शक पैदा हो जाएगा हमज़ा के ऊपर के इस कदर सोनिया से मोहब्बत करने वाला हमज़ा और सोनिया के बीच इख्तिलाफ़ात का वजह भी जुगनू ही लग रही है, क्योंकि फ़रहान पहले ही कह चुका है कि हमज़ा उसका पीछा कर रहा है और हमज़ा ने उस मामले में अज़रा को पहली बार झूठ भी बोला। तो अज़रा का यही कोशिश होगा कि वो हमज़ा और सोनिया दोनों के बीच गलत गुमानियाँ ख़त्म करके जुगनू से हमज़ा को दूर रख सके। लेकिन उधर जुगनू को भी सिर्फ मौका चाहिए कि किसी तरीके से हमज़ा को अपने जाल में फंसा सके। और जब जुगनू को इस बात का पता चल जाएगा कि हमज़ा और सोनिया दोनों के बीच इख्तिलाफ़ात पैदा हो चुकी है तो हमज़ा के साथ हमदर्दी करते हुए उसको अपनी जानिब माइल करने का कोशिश करते हुए हमज़ा से कहेगी। वालदा की जानिब से सोनिया को माफ़ी मिलने के बाद सोनिया भी बदल जाएगी और अपनी वालदा और अपने घर वालों की जानिब से एहसानात कबूल कर रही होगी, जिसका हमज़ा बेहद मुखालफत करता रहेगा और सोनिया से कहेगा कि ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी वालदा मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। आपने मुझे कबूल जिस हालत में किया था आपको मेरे साथ उसी हालत में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि अपने वालिदैन के एहसानात लेकर अपनी लाइफस्टाइल बदलना। इस बात को लेकर सोनिया और हमज़ा के बीच दिन ब दिन इख्तिलाफ़ात बढ़ते रहेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो फ़रहान और शीरी का आकर अर्ज़ू के सामने ये कहना कि जुगनू का पीछा अभी भी हमज़ा कर रहा है कि ये अमीर लोग कभी भी किसी के नहीं हो सकते। मैं आपको शुरू से ही कह रहा था कि सोनिया इस काबिल नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक बात ना मानी और उसकी तरफदारी करते हुए मुझे ठोका। हमज़ा लाख मुखालफत। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले एक साथ के बारे में कि स्टोरी किस जानिब बढ़ेगी। सब जानने के लिए इस वीडियो को हमारे साथ देखिए। नाज़रीन, जिस तरह जुगनू ने खुर्रम को मुकम्मल तौर पर अपने इश्क के जाल में फंसा रखा है, खुर्रम सिर्फ जुगनू के बात पर अमल करता रहेगा और अब जुगनू खुर्रम के दिल में अपनी बहन के लिए मज़ीद नफ़रत डालते हुए कहेगी कि सिर्फ मेरी जासूसी करने के लिए पीछे लगी हुई है, न जाने इसको मुझसे क्या तकलीफ़ है। मैं तो इसको बहनों की तरह समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसने मुझे भाभी के रूप में अभी तक कबूल नहीं किया और मज़ीद खुर्रम के दिल में अपना जगह पैदा करने का उसी तरह कोशिश करती रहेगी और उसको दवाएं खिलाते हुए उसको जान से मारने का कोशिश करेगी। दूसरी जानिब हमज़ा और सोनिया का यास्मीन के घर जाकर उसके मुतालबे को रिजेक्ट करके वापस आने के बाद सोनिया और हमज़ा दोनों के बीच भी मज़ीद इख्तिलाफ़ात जन्म देंगे। हमज़ा और सोनिया के बीच इख्तिलाफ़ात इस कदर बढ़ जाएगी कि अज़रा को भी शक हो जाएगा। बज़ाहिर तो हमज़ा कोशिश कर रहा होगा कि सोनिया के साथ उसके इख्तिलाफ़ात का किसी और को पता ना चल सके और सबके सामने ये ज़ाहिर करने का कोशिश करेगा कि हम दोनों आपस में ठीक है। लेकिन सोनिया अपने वालिदैन के एहसानात को एक्सेप्ट कर रही होगी और हमज़ा यही समझ रहा होगा कि यास्मीन ये जो कुछ भी कर रही है सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है और आपने मुझे जिस रूप में एक्सेप्ट किया था। पहली बार हमज़ा के मुंह से झूठ सुनने के बाद अज़रा कि उस दिन ट्रैफिक में फंस गया था। दर हकीकत वो ट्रैफिक में फंसा हुआ नहीं बल्कि जुगनू को ड्रॉप करने गया था। जब हमज़ा और सोनिया दोनों के बीच इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाएंगे
تو عذرا کا بھی شک پیدا ہو جائے گا حمزہ کے اوپر کہ اس قدر سونیا سے محبت کرنے والا حمزہ اور سونیا کے بیچ اختلافات کا وجہ بھی جگنو ہی لگ رہی ہے، کیونکہ فرحان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ حمزہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور حمزہ نے اس معاملے میں عذرا کو پہلی بار جھوٹ بھی بولا۔ تو عذرا کا یہی کوشش ہوگا کہ وہ حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ غلط گمانیاں ختم کر کے جگنو سے حمزہ کو دور رکھ سکے، لیکن ادھر جگنو کو بھی صرف موقع چاہیے کہ کسی طریقے سے حمزہ کو اپنے جال میں پھنسا سکے، اور جب جگنو کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ اختلافات پیدا ہو چکی ہے، تو حمزہ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس کو اپنے جانب مائل کرنے کا کوشش کرتے ہوئے حمزہ سے کہے گی، اسی کلاس میں رہتے ہوئے آپ کو میرے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، میں کسی کا احسان نہیں لے سکتا، اور خصوصاً تمہارے گھر والوں کا۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں کوشش کروں گا دن رات محنت کر کے اپنے بلبوتے پر آپ کے لیے وہ سب دینے کا کوشش کروں گا جس کی آپ کو خواہش ہوگی۔ لیکن سونیا کہے گی کہ وہ میرے والدین ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے میرے اور ماریا کے لیے تو ہے، اس میں میرا حق ہے، وہ لوگ مجھ پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ مجھے میرا حق دے رہے ہیں، اور اپنے حق سے میں پیچھے کیسے ہٹوں۔ لیکن پھر بھی حمزہ اس کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ دوسری جانب جگنو کو اس بات کا جب بنک لگ جائے گا کہ حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، تو حمزہ کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے کال کر کے کہے گی کہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ یہ لڑکی آپ کے قابل نہیں ہے، یہ امیر لوگ کبھی بھی کسی کے نہیں ہوتے، بس صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد راستے بدل لیتے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے کتنی قربانی دی، مار کھایا، کیا کچھ آپ نے اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، لیکن پہلی بار حمزہ کے منہ سے جھوٹ سننے کے بعد عذرا کہ اس دن ٹریفک میں پھنس گیا تھا، در حقیقت وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا نہیں بلکہ جگنو کو ڈراپ کرنے گیا تھا۔ جب حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو عذرا کا بھی شک پیدا ہو جائے گا حمزہ کے اوپر کہ اس قدر سونیا سے محبت کرنے والا حمزہ اور سونیا کے بیچ اختلافات کا وجہ بھی جگنو ہی لگ رہی ہے، کیونکہ فرحان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ حمزہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور حمزہ نے اس معاملے میں عذرا کو پہلی بار جھوٹ بھی بولا۔ تو عذرا کا یہی کوشش ہوگا کہ وہ حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ غلط گمانیاں ختم کر کے جگنو سے حمزہ کو دور رکھ سکے، لیکن ادھر جگنو کو بھی صرف موقع چاہیے کہ کسی طریقے سے حمزہ کو اپنے جال میں پھنسا سکے، اور جب جگنو کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ اختلافات پیدا ہو چکی ہے، تو حمزہ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس کو اپنے جانب مائل کرنے کا کوشش کرتے ہوئے حمزہ سے کہے گی، ساری زندگی اپنے شوہر آصف کو اپنا غلام بنا کر گھر میں رکھنے والی یاسمین کا اچانک رویے میں بدلی سونیا اور ماریا دونوں یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی والدہ بدل چکی ہے، لیکن آصف تو اس کے رویے سے بخوبی واقف ہے، اور وہ کوشش کرے گا کہ یاسمین سونیا اور حمزہ دونوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل بے حد کے آنے والا اقساط کے بارے میں کہ کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، سٹوری کس جانب بڑھے گی، جان لیجئے اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یاسمین کے گھر جا کر حمزہ اور سونیا دونوں دعوت قبول کر کے یاسمین کے بات سے انکار کر کے حمزہ واپس گھر چلا جائے گا۔ شک میں عذرا اس وقت پڑ جائے گی کہ حمزہ اور جگنو دونوں کے بیچ چلنے والے معاملے کا جو فرحان اور شیرین نے کہا ہے حقیقت ہے۔ جب حمزہ اور سونیا دونوں یاسمین کی دعوت سے واپس آ کر ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے،
ان دونوں کے بیچ تو ناراضگی اس بات پر ہوگی کہ حمزہ کو یاسمین کی والدہ کی وہ بات پسند نہیں آئے گی جس میں اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ حمزہ اور سونیا دونوں کو ملوانے کا کہا، اور اس کے بعد سونیا کو آفر کیا دولت، مال، گھر وغیرہ دینے کیا، اور اس سے حمزہ نے انکار کیا، جبکہ سونیا نے بظاہر تو سب کے سامنے حمزہ کے ہاں سے ہاں ملایا، لیکن بعد میں حمزہ سے مطالبہ کیا کہ جو کچھ ہمارے والدین مجھے دے رہے ہیں وہ میرا حق ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ بالآخر میرا اور ماریا کا ہی تو ہے۔ تو آپ کیوں اس بات پر ناراض ہو رہے ہو کہ وہ لوگ مجھے میرا حق دے رہے، جس پر حمزہ کہے گا کہ دراصل تمہاری والدہ تمہیں آپ کا حق نہیں بلکہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور آپ نے جس حمزہ کو پسند کیا تھا اسی کلاس میں آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی، ورنہ تمہارے والدین کا احسان لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ دونوں کے بیچ اس بات پر لڑائی چل رہی ہوگی اور ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے، جس کی وجہ سے عذرا کو شک ہو جائے گا کہ حمزہ سونیا سے تنگ آ کر اب جگنو کے پاس جانے لگا ہے۔ اس لیے فرحان کو بھی لگا ہے کہ حمزہ جگنو کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ دوسری جانب جگنو بھی خرم کے دل میں رابعہ کے لیے مزید بدگمانی پیدا کرتے ہوئے الٹا سیدھا باتیں خرم کے ذہن میں ڈال دے گی اور یہ کہے گی کہ اس نے مجھے آج تک بھابھی کے روپ میں قبول نہیں کیا، نہ جانے اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ میں نے تو آج تک اس کو بہنوں کی طرح سمجھا ہے، لیکن یہ چپ چپ کر میری باتیں سنتی ہے اور میری جاسوسی کرتی ہے، جس طرح کہ میں یہاں کوئی چور ہوں یا میرا کردار مشکوک ہے۔ ہر وقت یہ میرا پیچھا کرتی رہتی ہے اور مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل بے حد کے آنے والے اقساط کے بارے میں کہ اسٹوری کس جانب بڑھے گی۔ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ہمارے ساتھ دیکھیے۔ ناظرین، جس طرح جگنو نے خرم کو مکمل طور پر اپنے عشق کے جال میں پھنسا رکھا ہے، خرم صرف جگنو کے بات پر عمل کرتا رہے گا، اور اب جگنو خرم کے دل میں اپنی بہن کے لیے مزید نفرت ڈالتے ہوئے کہے گی کہ یہ صرف میری جاسوسی کرنے کے لیے پیچھے لگی ہوئی ہے، نہ جانے اس کو مجھ سے کیا تکلیف ہے۔ میں تو اس کو بہنوں کی طرح سمجھتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے بھابھی کے روپ میں ابھی تک قبول نہیں کیا، اور مزید خرم کے دل میں اپنا جگہ پیدا کرنے کا اسی طرح کوشش کرتی رہے گی اور اس کو دوائیں کھلاتے ہوئے اس کو جان سے مارنے کا کوشش کرے گی۔ دوسری جانب حمزہ اور سونیا کا یاسمین کے گھر جا کر اس کے مطالبے کو ریجیکٹ کر کے واپس آنے کے بعد سونیا اور حمزہ دونوں کے بیچ بھی مزید اختلافات جنم دیں گے۔ حمزہ اور سونیا کے بیچ اختلافات اس قدر بڑھ جائے گی کہ عذرا کو بھی شک ہو جائے گا۔ بظاہر تو حمزہ کوشش کر رہا ہوگا کہ سونیا کے ساتھ اس کے اختلافات کا کسی اور کو پتہ نہ چل سکے، اور سب کے سامنے یہ ظاہر کرنے کا کوشش کرے گا کہ ہم دونوں آپس میں ٹھیک ہے، لیکن سونیا اپنے والدین کے احسانات کو ایکسیپٹ کر رہی ہوگی، اور حمزہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ یاسمین یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے کر رہی ہے، اور آپ نے مجھے جس روپ میں ایکسیپٹ کیا تھا۔ شک میں عذرا اس وقت پڑ جائے گی کہ حمزہ اور جگنو دونوں کے بیچ چلنے والے معاملے کا جو فرحان اور شیرین نے کہا ہے حقیقت ہے۔ جب حمزہ اور سونیا دونوں یاسمین کی دعوت سے واپس آ کر ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے، ان دونوں کے بیچ تو ناراضگی اس بات پر ہوگی کہ حمزہ کو یاسمین کی والدہ کی وہ بات پسند نہیں آئے گی جس میں اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ حمزہ اور سونیا دونوں کو ملوانے کا کہا، اور اس کے بعد سونیا کو آفر کیا
دولت، مال، گھر وغیرہ دینے کیا اور اس سے حمزہ نے انکار کیا، جبکہ سونیا نے بظاہر تو سب کے سامنے حمزہ کے ہاں سے ہاں ملایا، لیکن بعد میں حمزہ سے مطالبہ کیا کہ جو کچھ ہمارے والدین مجھے دے رہے ہیں وہ میرا حق ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ بالآخر میرا اور ماریا کا ہی تو ہے۔ تو آپ کیوں اس بات پر ناراض ہو رہے ہو کہ وہ لوگ مجھے میرا حق دے رہے، جس پر حمزہ کہے گا کہ دراصل تمہاری والدہ تمہیں آپ کا حق نہیں بلکہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور آپ نے جس حمزہ کو پسند کیا تھا اسی کلاس میں آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی، ورنہ تمہارے والدین کا احسان لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ دونوں کے بیچ اس بات پر لڑائی چل رہی ہوگی اور ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے، جس کی وجہ سے عذرا کو شک ہو جائے گا کہ حمزہ سونیا سے تنگ آ کر اب جگنو کے پاس جانے لگا ہے۔ اس لیے فرحان کو بھی لگا ہے کہ حمزہ جگنو کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ دوسری جانب جگنو بھی خرم کے دل میں رابعہ کے لیے مزید بدگمانی پیدا کرتے ہوئے الٹا سیدھا باتیں خرم کے ذہن میں ڈال دے گی اور یہ کہے گی کہ اس نے مجھے آج تک بھابھی کے روپ میں قبول نہیں کیا، نہ جانے اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ میں نے تو آج تک اس کو بہنوں کی طرح سمجھا ہے، لیکن یہ چپ چپ کر میری باتیں سنتی ہے اور میری جاسوسی کرتی ہے، جس طرح کہ میں یہاں کوئی چور ہوں یا میرا کردار مشکوک ہے۔ ہر وقت یہ میرا پیچھا کرتی رہتی ہے اور مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے۔ پہلی بار حمزہ کے منہ سے جھوٹ سننے کے بعد عذرا کہ اس دن ٹریفک میں پھنس گیا تھا، در حقیقت وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا نہیں بلکہ جگنو کو ڈراپ کرنے گیا تھا۔ جب حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو عذرا کا بھی شک پیدا ہو جائے گا حمزہ کے اوپر کہ اس قدر سونیا سے محبت کرنے والا حمزہ اور سونیا کے بیچ اختلافات کا وجہ بھی جگنو ہی لگ رہی ہے، کیونکہ فرحان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ حمزہ اس کا پیچھا کر رہا ہے اور حمزہ نے اس معاملے میں عذرا کو پہلی بار جھوٹ بھی بولا، تو عذرا کا یہی کوشش ہوگا کہ وہ حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ غلط گمانیاں ختم کر کے جگنو سے حمزہ کو دور رکھ سکے، لیکن ادھر جگنو کو بھی صرف موقع چاہیے کہ کسی طریقے سے حمزہ کو اپنے جال میں پھنسا سکے، اور جب جگنو کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ اختلافات پیدا ہو چکی ہے تو حمزہ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس کو اپنی جانب مائل کرنے کا کوشش کرتے ہوئے حمزہ سے کہے گی۔ پہلی بار حمزہ کے منہ سے جھوٹ سننے کے بعد عذرا کہ اس دن ٹریفک میں پھنس گیا تھا، در حقیقت وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا نہیں بلکہ جگنو کو ڈراپ کرنے گیا تھا۔ جب حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو عذرا کا بھی شک پیدا ہو جائے گا حمزہ کے اوپر کہ اس قدر سونیا سے محبت کرنے والا حمزہ اور سونیا کے بیچ اختلافات کا وجہ بھی جگنو ہی لگ رہی ہے، کیونکہ فرحان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ حمزہ اس کا پیچھا کر رہا ہے اور حمزہ نے اس معاملے میں عذرا کو پہلی بار جھوٹ بھی بولا، تو عذرا کا یہی کوشش ہوگا کہ وہ حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ غلط گمانیاں ختم کر کے جگنو سے حمزہ کو دور رکھ سکے، لیکن ادھر جگنو کو بھی صرف موقع چاہیے کہ کسی طریقے سے حمزہ کو اپنے جال میں پھنسا سکے، اور جب جگنو کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ حمزہ اور سونیا دونوں کے بیچ اختلافات پیدا ہو چکی ہے تو حمزہ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس کو اپنی جانب مائل کرنے کا کوشش کرتے ہوئے حمزہ سے کہے گی۔ ساری زندگی اپنے شوہر آصف کو اپنا غلام بنا کر گھر میں رکھنے والی یاسمین کا اچانک رویے میں بدلی سونیا اور ماریا دونوں یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی والدہ بدل چکی ہے، لیکن آصف تو اس کے رویے سے بخوبی واقف ہے اور وہ کوشش کرے گا کہ
यास्मीन सोनिया और हमज़ा दोनों को कोई नुकसान न पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाला अक़सात के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिलेगा, स्टोरी किस जानिब बढ़ेगी, जान लीजिए इस वीडियो में। नाज़रीन, यास्मीन के घर जाकर हमज़ा और सोनिया दोनों दावत कबूल करके यास्मीन के बात से इनकार करके हमज़ा वापस घर चला जाएगा। उसी क्लास में रहते हुए आपको मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता और ख़ुसूसन तुम्हारे घर वालों का। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं कोशिश करूँगा दिन रात मेहनत करके अपने बलबूते पर आपके लिए वो सब देने का कोशिश करूँगा जिसकी आपको ख्वाहिश होगी। लेकिन सोनिया कहेगी कि वो मेरे वालिदैन है, उनके पास जो कुछ है मेरे और मारिया के लिए तो है, उसमें मेरा हक़ है। वो लोग मुझ पर कोई एहसान नहीं करते बल्कि मुझे मेरा हक़ दे रहे हैं और अपने हक़ से मैं पीछे कैसे हटूं। लेकिन फिर भी हमज़ा उसकी कोई बात नहीं मानेगा। दूसरी जानिब जुगनू को इस बात का जब बिनक लग जाएगा कि हमज़ा और सोनिया दोनों के बीच इख्तिलाफ़ात पैदा हो चुके हैं, तो हमज़ा के साथ हमदर्दी करने के लिए कॉल करके कहेगी कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये लड़की आपके काबिल नहीं है। ये अमीर लोग कभी भी किसी के नहीं होते, बस सिर्फ़ अपना मकसद हासिल करने के बाद रास्ते बदल लेते हैं। आपने इसके लिए कितनी कुर्बानी दी, मार खाया, क्या कुछ आपने इसको खुश करने के लिए नहीं किया। लेकिन अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले अक़सात के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिलेगा। नाज़रीन, आने वाला किस्त में देखने को मिलेगा कि जुगनू खुर्रम के दिल में मज़ीद राबिया के लिए बदगुमानी पैदा करते हुए कहेगी कि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ये मेरे पीछे पीछे छुप छुप कर आती है और मेरे बातें सुनती है। जब मैं किसी से फ़ोन पर बातें करती हूँ, न जाने इसके दिल में मेरे लिए क्या है, क्यों ये इस तरह मेरी जासूसी कर रही है। आप तो मुझे बखूबी जानते हो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आपके सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। इसने आज तक मुझे भाभी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है, न जाने इसके दिल में मेरे लिए इस कदर नफ़रत क्यों है। खुर्रम का गुस्सा राबिया पर मज़ीद बढ़ जाएगा। उधर हमज़ा और सोनिया के बीच भी इख्तिलाफ़ात दिन ब दिन मज़ीद बढ़ते रहेंगे, इस बात पर कि सोनिया अपने वालिदैन का दिया हुआ एहसान अपना हक़ समझकर एक्सेप्ट कर रही होगी, जिसका मुखालफत करते हुए हमज़ा कहेगा कि ये तुम्हारे वालिदैन तुम्हें अपना हक़ नहीं बल्कि मुझे नीचा दिखाने के लिए सब कुछ दे रहे हैं, लिहाजा मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। अगर आपको ये आसाइश वग़ैरह एक्सेप्ट करना है तो फिर मुझे खोना होगा, क्योंकि मैं हरगिज़ ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। अगर आपकी कोई भी ख्वाहिश है तो मैं दिन रात मेहनत करके अपनी ही तनख्वाह से आपके तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने का कोशिश करूँगा, लिहाजा तुम्हारे वालिदैन से किसी भी चीज़ को कबूल नहीं करूँगा। उधर अज़रा भी इस बात पर परेशान होगी कि फ़रहान की कही हुई बात कि हमज़ा अभी भी जुगनू का पीछा कर रहा है, इसमें कोई